اچھا بینظیر آپ یہ کہے گا کہ اکراس دا بورڈ کی جو احتساب کی بات، یعنی اگر ٹھیک ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے کنٹرول میں نیب تھی، لیکن اس کے باوجود آپ کی جماعت یا آپ سے الحاق جس جماعت نے کیا ان کے خلاف کوئی کیسز نہیں، ان کے جو کیسز تھے بھی ان میں کوئی پرسیو نہیں کیا گیا، تو اگر ایسا بھی تھا تب بھی آپ کی یعنی آپ کے فیور میں ہی تھا وہ سب کچھ، تو آپ چاہ کچھ اور ہی رہے تھے، اس کا مطلب ہے؟ زہیب دیکھیں، عمران خان صاحب کا احتساب کا بیانیہ کتنا کھوکھلا تھا اس کے بارے میں ہم اس شو پہ بہت بار بات کر چکے ہیں اور ہم نے بہت سی اس کی مثالیں دی ہیں. میں اگر آپ اجازت دیں تو ایک اور ایشو پہ بات کرنا چاہوں گی، کیونکہ ہم ڈان کے انٹرویو کی بات کر رہے ہیں تو اس میں ایک اور بہت اہم ایشو تھا، جو یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب سے فوج کے کردار کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ بہت دیر سے اس ملک میں اقتدار میں رہی ہے تو ان کو مکمل طور پہ آپ سیاست سے الگ نہیں کر سکتے، تو اس لیے بہتر ہوگا کہ وہ ایک کنسٹرکٹیو رول ان کا ہو ملک کی سیاست میں. یہ بات جو ہے، یہ ایک سٹیٹمنٹ آپ کو بتاتی ہے کہ عمران خان صاحب کی جو سیاست کی جو بنیاد ہے وہ کتنی غلط ہے، کہ وہ ایک ان الیکٹڈ ادارے کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاست کا حصہ رہیں اگر اس سے مجھے فائدہ ہوتا ہے، آپ سیاست سے الگ نہ ہو. یہ ایک بہت واضح فرق ہے، اور یہ میں بات دوبارہ دہرانا چاہوں گی عمران خان صاحب میں اور جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں، کیونکہ جو باقی سیاسی جماعتیں ہیں جب ان کو موقع ملتا ہے تو وہ 18ویں ترمیم جیسے قوانین لے کے آتی ہیں جس سے آپ کے ملک کی جمہوریت جو ہے وہ مضبوط ہوتی ہے. عمران خان صاحب ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اگر میرے پاس 2/3 میجورٹی نہیں ہوگی اگلی بار تو میں کچھ خاص نہیں کر پاؤں گا، میں شاید حکومت بھی ٹھیک طرح نہیں چلا سکوں گا. آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس، اور پیپلز پارٹی کا میں دفاع نہیں کر رہی، آپ ان کی حکومت پہ ضرور تنقید کریں اور کرنی بھی چاہیے، لیکن 2018 میں پیپلز پارٹی کے پاس کیا 2/3 میجورٹی تھی؟ نہیں تھی. ایک بہت کمزور کولیشن تھی، لیکن انہوں نے کنسنسس بنایا، وہ ایک ایسے قانون لے کے آئے جس سے آپ کے ملک کی جمہوری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوا، وہ بہتر ہوا. یہ بات بہت 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 اہم ہے زہیب کرنا کہ جب عمران خان صاحب لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ میرے لیے فیلڈ تیار کرے پھر الیکشنز ہو. جب باقی سیاسی جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ کی بات کرتی ہیں تو ان کا مطلب یہ ہے کہ فوج اور اسٹیبلشمنٹ فیلڈ سے باہر ہو اور پھر الیکشن ہو، ہمارے بیچ میں لڑائی ہو. اسی وجہ سے زہیب جب ان سے ایک عمران خان صاحب سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے، جو ملک کی فوج ہے، وہ سیاست کا حصہ رہے یا سیاست سے باہر ہو یا آپ کی سائڈ پہ ہو، تو وہ اس کا جواب نہیں دے سکے، کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ ایک ہائیبریڈ نظام رہے اس ملک میں. اور اس ہائیبریڈ نظام کی وجہ سے جو ہم نے احتساب کا عمل دیکھا، جو پورا پروسیس تھا احتساب کا، وہ جو ایک احتساب کے نام میں جو ملک میں ہو رہا تھا پچھلے 4 سالوں سے، وہ ہوتا رہا. تو یہ حقیقی آزادی کی بات تو عمران خان صاحب کرتے ہیں، لیکن جو بیسک پرنسپل ہے جمہوری نظام کا اس کی وہ بات نہیں کرتے، جس میں فوج کا ایک بہت واضح آئینی کردار ہے اور اس میں ان کو اسی میں رہنا چاہیے. کیونکہ جو سوال ان سے پوچھا گیا تھا اس TRT انٹرویو میں، اس کا بڑا سمپل سا جواب ہے کہ فوج کا کوئی رول نہیں ہے سیاست میں. انہوں نے وہ ایک حلف اٹھاتے ہیں سیاست سے باہر رہنے کے لیے، لیکن وہ اس کا بھی جواب نہیں دے سکے. تو اس قسم کے نظام سے عمران خان صاحب کو فائدہ ہوتا ہے اور وہ چاہیں گے کہ اسی قسم کا نظام ہو اگلی بار بھی اگر ان کی حکومت بنتی ہے، کیونکہ اس سے ان کو فائدہ رہے گا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں بالکل کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہائیبریڈ ایک نظام رہے، اور اوور دی ایئرز کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کا کردار رہا ہے تو ابھی بھی ایک کنسٹرکٹیو کردار